اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ساری میری پیاری بہنیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ زا تک ہم نے مخارج پڑھ لیے تھے، رو، زا۔ سارا ہم شروع سے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، صرف کہ ان کو بولنا کیسے ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خو، دال، ذال، رو، زا۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سین کا مخرج اور شین کا مخرج۔ سین کا مخرج، جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دانتوں کے باہم ملنے والی جگہ سے ٹکراتی ہے تو سین ادا ہوتا ہے۔ سین کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے جو سامنے کے دانت ہیں، ہم جب اپنا اورل کیویٹی کو بند کریں گے، اپنا جو ہے ایسے جبڑوں کو آپس میں جوڑیں گے تو ایگزیکٹلی ملانا نہیں ہے، لیکن ملنے والی جگہ پہ، ٹھیک ہے، سامنے والے جو اگلے دانت ہیں ان کے ملنے والی جگہ پہ زبان کی نوک ٹکرائے گی تو سین ادا ہوگا۔ اور اس کی صفت کیا ہے، اس کے ساتھ پراپرٹی کیا ہم نے ایڈ کرنی ہے کہ سین کی آواز میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج چیک کر لیتے ہیں۔ اس، 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 ٹھیک ہے۔ آپ ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا، جو ہم نے کل پڑھا تھا زا، زا کا بھی یہی مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہی ہوگا کہ زا زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے دانتوں کے وہاں ملنے والی جگہ سے ٹکراتی ہے تو زا ادا ہوتا ہے۔ اس میں دو صفات تھیں، زا کی آواز میں شدت ہوتی ہے، یعنی یہ جو بزنگ ساؤنڈ آپ کو سنائی دیتی ہے، اور سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ اور سین کا بھی یہی مخرج ہے، لیکن سین کی آواز میں سیٹی ہوتی ہے، بہت زیادہ شدت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور زا کو بھی ہم نارملی صحیح پروناؤنس کرتے ہیں اور سین کو بھی صحیح پروناؤنس کرتے ہیں۔ ان میں ہم سے الحمدللہ ان کی ادائیگی میں ایشین لینگویج میں بھی ہم سے کوئی مسٹیک نہیں ہوتی، اور عربک میں بھی زا زا ہی ہے اور سین سین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمارا مخرج شین کا مخرج۔ جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے تالو کے ساتھ ٹکراتا ہے تو شین ادا ہوتا ہے۔ شین کی آواز میں شدت ہوتی ہے۔ کچھ یاد آیا یہ مخرج ہم نے پہلے کہاں پڑھا تھا؟ جی ہاں، جیم۔ جیم میں بھی یہی تھا کہ جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے تالو سے ٹکراتا ہے تو جیم ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو بھی ہائی لائٹ کر لینا اپنے پاس کہ جیم اور شین کا سیم مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ جیم اور شین کا سیم مخرج ہے۔ شین کی آواز میں شدت ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ اس کی صفت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ شین کا مخرج، جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے تالو کے ساتھ ٹکراتا ہے تو شین ادا ہوتا ہے، شین کی آواز میں شدت ہوتی ہے۔ مخرج چیک کر لیتے ہیں۔ اش، 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 یہ بہت آسان مخرج ہے۔ اس میں بھی ہم سے ایشین لینگویج میں بھی سیم ایکسنٹ ہے، کوئی اس میں مسٹیک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کے دونوں مخارج آسان تھے، سین کا مخرج اور شین کا مخرج۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیٹرڈے سنڈے ہمارا لیسن وائز آف ہوتا ہے، لیسن نہیں ہوتا اس میں۔ سیٹرڈے ہم نے ریویژن ڈے رکھا ہوا ہے اور سنڈے ہمارا آف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ ہم سارے لیڈیز کے گھر کے اتنے سارے کام ہوتے ہیں، ویسے ان 10 منٹس سے ہماری روٹین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ الحمدللہ میں نے نوٹس کیا ہے جب سے میں نے لیسن سٹارٹ کیے میرے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت پیدا کر دی ہے کہ اس قرآن کی برکت سے میرے وہ کام بھی ہو جاتے ہیں جو نارملی میں سوچ بھی نہیں سکتی، الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں یہ جو آ رہی ہے برکت ہماری زندگیوں میں، سب نے محسوس کی ہوگی الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی تک کے شین تک کے سارے مخارج آپ لوگوں نے کل ریوائز کرنے ہیں، الف سے لے کر شین تک۔ الف، با،
ت ثا جیم ح خ دال ذال را ز سین شین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ تجوید القرآن کے معنی، لغوی، اصطلاحی اور تجوید القرآن جو ٹرم ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تعریف کیا ہے، تجوید کا موضوع کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، اور تجوید کا حکم کیا ہے ہمارے دین میں، کس حد تک سیکھنی چاہیے ہمیں تجوید، کیا سب کو ایکسپرٹ بننا ہے یا کمیونٹی میں سے کسی ایک کا ایکسپرٹ بننا کافی ہے، ماہر بننا کافی ہے اور وہ باقی لوگوں کو سکھا دیں۔ تو یہ سارے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کی بھی آپ نے ریویژن کرنی ہے، اور آج انشاءاللہ اس آڈیو کے ساتھ میں آپ کو نوٹس کی ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا ہے تجوید کی ٹرمز، لحن کیا ہوتی ہے، لحن جلی کیا ہوتی ہے، اس کی 8 اقسام، ان کے نوٹس میں آپ کو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ سارے ریوائز کرنے ہیں، اور انشاءاللہ منڈے کو سمپل آپ نے ان کی مجھے ہیڈنگز بتانی ہے اور 7 ایگزامپلس بتانی ہے لحن کی، ٹھیک ہے؟ اور جو میری پیاری بہنیں نیو کمرز ہیں، نیو ممبرز ہیں ہمارے گروپ کی، وہ مجھے اپنے انڈیویجول نمبر سے میرے پرائیویٹ مطلب پرسنل جو میرا نمبر ہے نا واٹس ایپ پہ، اس پہ مجھے السلام علیکم اپنا نیم سینڈ کر دیں، تاکہ ان کو جو ان کی مسنگ لیکچرز ہیں وہ میں ان کو بھیج سکوں، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے نیکسٹ پارٹ کی طرف، بہت ہی پیارے پارٹ کی طرف، جو کہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل ہم نے پڑھی تھی لباس پہننے کی سنتیں، 3 پوائنٹس تھے کہ سب سے پہلے ہم نے اگر شرٹ پہنی ہے یا ٹراؤزر پہننا ہے تو رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جوتے بھی اگر ہم نے پہننے ہیں تو رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنے ہیں، اور ان کو جوتوں اور کپڑوں کو جھاڑ کر پہننا ہے، نمبر 2، اور نمبر 3 اتارتے وقت اور پہنتے وقت دونوں ٹائم ہم نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے بہت ہی پیاری کھانے اور پینے کی سنتیں۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کھانے اور پینے کی سنتیں۔ نمبر 1 پوائنٹ، کھانا کھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے۔ اس کا ریفرنس ہے ترمذی شریف، ٹھیک ہے جی؟ اور الحمدللہ ہمارے موسٹلی ویل مینرڈ اور اچھے اسلامی گھروں میں یہی ہوتا ہے، اور ہم تقریباً ہم جتنی بھی فیملیز ہیں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں اور خود الحمدللہ فالو کرتے ہیں۔ اس میں سستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اس میں ہمیں نہ صرف اجر کے حساب سے فائدہ ہے کہ ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، بلکہ اس سے ہمیں ہماری ہیلتھ وائز سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 پوائنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں غلام کی طرح اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف اس کی روایت ہے، یعنی کھانا کھاتے وقت آپ نے خود کو اکڑا کے نہیں رکھنا، سیدھے اسٹریٹ ہو کے نہیں بیٹھنا، تھوڑا سا جھک کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں حکمت ہے، کوئی بھی آپ کی سنت حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں ایسا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم تھوڑا سا جھک کے بیٹھیں گے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سٹمک اگر ہم بالکل اسٹریٹ بیٹھیں تو اس میں وہ بالکل ایسے ہم جتنا کھاتے جائیں گے اس میں ہمیں فلنس فیل نہیں ہوگی۔ ہلکا سا بینڈ ہو کے جھک کے بیٹھیں گے تو ابھی ہمارا یعنی کہ اس کا فیل لیول نہیں آیا ہوگا، لیکن ہمیں وہ فیل ہوگا کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے، ہمارا پیٹ بھر گیا، ٹھیک ہے؟ تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ، اس سے طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، اور ویسے بھی بہت سارے ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ایک وقت میں کھانا کھا لینے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج سے ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ عموماً جو ہماری ڈائننگ ٹیبل، ڈائننگ چیئر ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ٹیبل تھوڑی اونچی ہوتی ہے، ہمیں بالکل سیدھے ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم سنت طریقے سے بیٹھیں، آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا کیسے چاہیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا جھک کے بیٹھیں گے، تھوڑا کوشش کریں، تھوڑا سا چیئر کو پیچھے کر لیں، اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ڈائننگ چیئر پہ، تب بھی کوشش کی جا سکتی ہے، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور اجر بھی ملے گا۔ چلے جی، اب 3rd پوائنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، چاہے تو کھا لیتے اور نہ چاہے تو چھوڑ دیتے۔
اس کا ریفرنس ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف، اس صحیح ہے ان کے لیول پہ ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کھانا کھانا ہے تو اس میں سے عیب قطعاً نہیں نکالنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ بہت ایسا کھانا ہے اس میں ایون اگر نمک بھی تیز ہو جائے تو اس کو بھی آپ نے اب نہیں اچھا لگ رہا، نہیں پسند آ رہا، آپ چھوڑ دیں، لیکن اس میں سے عیب نہیں نکالنے۔ اس کے ساتھ ایک نوٹ بھی ہے کہ اگر کھانے میں کمی ہو تو کھانا پکانے والے کو علیحدگی میں سمجھا دیں، سب کے سامنے نہ کہیں، یہی تعلیم اسلام ہے اور یہی طریقہ اصلاح بھی، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سپوز گھر میں جس نے بھی کھانا بنایا ہوتا ہے اس کو سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں یہ کیسا کھانا بنایا تم نے، اتنا تیز نمک، اتنی تیز مرچیں، اتنا زیادہ آئل ڈال دیا، ہو جاتا ہے کھانے میں جو بھی پرابلم ہو، پکانے والے کو سائڈ پہ لے جا کے آرام سے اس کو سمجھائیں، اسی طرح سے اصلاح بھی ہوتی ہے، ورنہ اگلے کی انسلٹ ہو جاتی ہے اور وہ بہت برا محسوس کرتے ہیں اور وہ اصلاح کی بجائے اکثر وہ پھر الٹا ہو جاتا ہے اثر، ٹھیک ہے۔ چلیے جی، آج کا لیسن ہو گیا ہے کمپلیٹ الحمدللہ۔ اب ہم ملیں گے منڈے کو آپ کے ریویژن لیسن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آج کا لیسن تو آپ نے سنانا ہے، آج جو میں آپ کو دے رہی ہوں لیسن نمبر 10 یہ آپ نے سنانا ہے، لیکن سیٹرڈے کو آپ نے پچھلے سارے لیسن کی ریویژن کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور منڈے کو مجھے آپ لوگوں نے یہ پچھلا سارا لیسن سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اتنا سارا کچھ پورا بول کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہیڈنگس لے لیں اور ان کا آگے سے شارٹ ایگزامپلس دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور مخارج جو ہے نا وہ آپ نے مجھے جس طرح قاعدہ پڑھتے ہیں نا، الف با تا سا، اس طرح سے کر کے آپ نے مجھے شین تک سنانے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے مجھے سنانی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچ سکے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔